برمودا تکون یا برمودا ٹرائی اینگل امریکہ سے قریب تر ہے، اور امریکہ اس وقت عالمی استعمار کی علامت بنا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ دجال کا مستقل ٹھکانہ برمودا ٹرائی اینگل ہو اور وہ وہیں سے ایک روز ظاہر ہو جائے، عین ممکن ہے، پتہ نہیں ناظرین، کہہ سکتے ہیں۔ محدثین نے دو اہم علامات کا ذکر کیا ہے جو دجال کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت تو یہ ہے ناظرین کہ شدید قحط پڑے گا، یعنی دجال کی نمود سے 3 برس قبل شدید قحط سالی کا زمانہ آئے گا، اور قحط کے پہلے برس آسمان سے معمول سے 1/3 کم بارش برسے گی، لہٰذا زمین پر فصل بھی معمول سے 1/3 یعنی 33% کم ہوگی۔ اگلے برس 2/3 کم بارش برسے گی، لہٰذا فصل بھی 2/3 یعنی 67% کم ہوگی، اور تیسرے برس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، معمولی فصل بھی نہیں ہوگی، جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگیں گے، پھر نہ کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد میں حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 برس ایسے آئیں گے جن میں سے 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان 1/3 بارش کو اور زمین 1/3 پیداوار کو روک لے گی، اور دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور تیسرے سال میں نہ بارش ہوگی اور نہ پیداوار، اور قحط پڑ جائے گا، پھر نہ کوئی کھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا، یعنی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عرب تعداد میں گھٹ جائیں گے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے نمود کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب تعداد میں گھٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ دجال سے یعنی اس کے مکر و فریب اور فتنے سے بھاگیں گے اور پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب ان ایام میں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے۔ اب دجال کی پہچان کیا بتائی گئی ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دے گا، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں تاکہ معاملہ کھل کر واضح ہو۔ پہلے تو ہم دجال کا آپ کو حلیہ بتا دیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت سے ہمیں اس کے حلیے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران آپ کو دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ دجال جوان ہوگا اور اس کا جسم فربا یعنی موٹا ہوگا۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ اس کی رنگت گندمی ہوگی اور اس کا پورا سر بالوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور بال پیچدار ہوں گے، اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ امام طبرانی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ چوڑا اور دانت نوکیلے ہوں گے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ وہ عبد العزہ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ عبد العزہ بن قطن قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک کانا شخص تھا جو عہد جاہلیت میں مر گیا تھا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کافارا، اور یہ الفاظ ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مسند احمد ہی میں لکھا ہے
کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. اس کی دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی اور وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. جو موٹی پھلی ہوگی ناظرین، وہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگاتا ہے، اور بعض اوقات آنکھ کی پتلی پھیل کر اسے ڈھانپ لیتی ہے، یا آنکھ کی پتلی پر وہ پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے. دونوں باتیں ہیں. اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دجال کے ماں باپ کون ہوں گے. جامع ترمذی میں ہے ناظرین کہ دجال کے والد کا قد لامبا اور جسم کمزور ہوگا، اور اس کی ناک ایک لمبی چونچ کی مانند ہوگی، اور اس کی ماں فربا جسم کی ہوگی، اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے. یہ دونوں 30 برس تک بے اولاد رہیں گے. 30 برس کے بعد ان کے گھر ایک کانے بچے کی ولادت ہوگی. اس کے دانت پیدائشی ہوں گے. وہ جاگتا رہے گا مگر اپنی آنکھیں موندی رکھے گا. یہ بچہ دجال ہوگا. آثار قیامت پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ نے چاہا تو کل اس بات پر گفتگو کریں گے کہ دجال کب ظاہر ہوگا. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.